میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ لوگوں نے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے۔ تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، امام جب نماز پڑھائے گا، امام رکوع میں جائے تم جاؤ گے؟ تقلید تو کر رہے ہیں کہ وہ رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں، وہ سجود میں گیا تم بھی سجود میں، اللہ اکبر کا تم نے بھی اللہ اکبر کا، وہ تحیات میں بیٹھ گیا تم بھی تحیات۔ یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں طالب العلم، کہ پوری دنیا میں 1200 سال 1400 سال میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے، یا تو آدمی خود مجتہد ہے، اتحاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجتہد نہیں ہے، دین میں مسائل میں اتحاد نہیں کرتا، پھر وہ لازم کسی کی تقلید کرے گا۔ اب صحابہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ اور اہل طائف کے مفتی تھے، عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ کے مفتی تھے، حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ مدینہ پاک کے مفتی تھے۔ ان 7 صحابہ ہیں جن کا فتویٰ تھا، وہ 7 صحابہ فتویٰ دیتے تھے، باقی سب عمل کرتے تھے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ تقلید کا کیا معنی؟ کہ کسی کی بات پر اعتبار کر کے مانے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ کہ جی دلیل دو، تو پھر تقلید تو نہ ہوئی نا۔ اب جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور کتابیں ہیں، سب فتاویٰ ہیں صحابہ کے۔ صحابہ سے لوگ فتاویٰ لیتے تھے، دلیل کسی نے نہیں پوچھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں جی، ایک مذہب کی تو لازمی ایک کی ہوگی۔ اب مدینے والے ابن عباس کا قول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ ہم تو حضرت زید کے قول کو مانیں گے، ہمارے مفتی وہی ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لازمی آدمی کسی ایک کی بات مانے گا، 2 کی تو نہیں مان سکتا نا۔ 2 کشتیوں پہ چڑھے گا تو غرق ہو جائے گا۔ اب وہ ایک کون سا ہو، چونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی یعنی تدوین جو کی گئی فقہ کی، وہ صرف یہ 4 مذہب ہیں جن کی مدون ہے فقہ، یعنی مرتب ہے، موجود ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کوئی فقہ مرتب نہیں۔ پھر جن جن ملکوں میں جو فقہ پہنچی اسی کی تقلید کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سب مذہب معتبر ہیں، لیکن سب سے زیادہ محقق تحقیق جو ہے امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ باقی تو سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد ہوئے، تو سب کے استاد تو ابو حنیفہ ہیں۔ اور ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا ابو حنیفہ۔